أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سامعین محترم، ناظرین کرام، کل کا ہمارا جو سبق تھا وہ سورۃ فاتحہ کا اختتام تھا. آج ہم اپنے اگلے درس کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان سورۃ بقرہ ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بیان کر کے اور آپ کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، سورۃ بقرہ، اس کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر بقرہ کا معنی گائے کا ہے، یعنی گائے کو عربی لغت میں بقرہ کہتے ہیں. تو اس سورت کے اندر تقریباً 8ویں یا 9ویں رکوع کے اندر 67 سے 73 آیات میں بنی اسرائیل یہ گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. تو اس مناسبت اور ریلیشن کی وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا. اور پھر اس کا شان نزول کچھ یوں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر پہلے مراحل میں یعنی ابتداً اولاً جو صورت نازل ہوئی وہ صورت بقرہ ہے. اس کے شان نزول کی وجہ یہ ہے
کہ حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت مکہ مکرمہ کے اندر تشریف فرما تھے تو وہاں پر مشرکین اور بت پرست وہ مخالفین اور دشمن تھے، لیکن جب آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، وہاں سے مدینہ کی طرف تشریف لے کر آئے تو وہاں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ وہاں پر آپ کو کچھ مزید دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں یہودی، عیسائی اور مشرکین کے جہلاء اور عبداللہ بن ابی جیسے دشمنوں سے آپ کا واسطہ پڑا۔ سامعین محترم، جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت ایوب انصاری کے گھر تشریف فرما ہوئے اور آپ کے گھر کو نور علی نور کیا، اور اسی طرح حضرت ایوب انصاری کے گھر سے یہ نور پھیلتا ہوا مدینے میں بڑھتا چلا گیا، اور لوگ گروہ در گروہ، جوق در جوق اسلام کی طرف آنے لگے اور اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ تو جب مشرکین اور یہودی اور عیسائیوں نے یہ دیکھا تو ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور انہوں نے اپنے ہی کچھ لوگ جو مسلمانوں کے بھیس کے اندر ان کی صفوں میں شامل کر دیے، جن کو منافقین کا نام دیا۔ وہ مسلمانوں کے حالات جا کر انہیں بتاتے تھے۔ تو اس سورت کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اولاً اس وجہ سے کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شک و شبہات کو دور کرنا چاہتا تھا، اور مشرکین، یہودیوں اور عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے اس کو نازل فرمایا۔ سامعین محترم، مسلمان اور منافق کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جو اسلام کے عقائد کو دل کے ساتھ تسلیم کرے، ظاہراً اور باطناً بھی، یعنی وہ اپنے عمل کے ذریعے، قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے اسلام کے فروغ کے لیے کوشاں رہے، اسلام پر عمل پیرا ہو، اور اس کی ترقی کے لیے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے جد و جہاد کرے، کوشش کرے، اور اپنے فرائض سر انجام دے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر تو مسلمان کہلواتا ہے، لیکن دل کے اندر اسلام کے بارے میں بغض رکھتا ہے، اسلام کو پست کرنا چاہتا ہے، اور وہ منکرین اسلام کے ساتھ مل جاتا ہے اور اسلام کی تنزلی کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے منافق کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو بیان کی گئی وہ یہ ہے، اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یعنی جھوٹ بولنا بھی یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور دوسری نشانی اذا وعد خلف، کہ جب بھی وہ شخص وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اور تیسری نشانی اذا اوتمن خان، کہ جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ اس کے اندر خیانت کرے گا۔ تو سامعین محترم، بعض روایات کے اندر ایک اور نشانی بھی ذکر ہوئی ہے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ دے گا۔ تو اس لیے اگر کسی شخص کے اندر ان میں سے ایک خصلت، ایک صفت، ایک عادت، ایک ہیبٹ پائی جاتی ہے تو وہ نفاق کی علامت ہے۔ اگر یہ تمام نشانیاں اس میں موجود ہیں تو وہ منافق ہے حدیث کی روح سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
ख़ुद भी सच बोलें और दूसरों को भी सच की तलकीन दें, ख़ुद भी वादों को पूरा करें और दूसरों को भी वादा पूरा करने की तलकीन करें। हमने अपने रब के साथ भी बहुत वादे किए हैं और उनको पूरा करना चाहिए, उस वादे का पास रखना चाहिए, रब की वहदानियत का कभी इनकार नहीं करना चाहिए। और हमारे पास अमानत ये नहीं होती किसी चीज़ का कोई, यानी अगर आपको कोई चीज़ दे दे वो आप रख लें, ये अमानत नहीं होती। ये अमानत होती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी अमानतें हैं हमारे पास जिनकी हिफाजत करना हमारे ऊपर लाजिम है। जैसा कि एक तालिब इल्म को दिया गया वक्त जो उसके वालिदैन ने उसको दिया है और उस पर जो उन्होंने ख़र्चा दिया है, उसका मसरफ़ जो है वो इल्म के हुसूल के लिए होना चाहिए। और एक मुअल्लिम को दिया गया इल्म, वो भी उसके पास अमानत है, उसे चाहिए कि उस पर वो ख़ुद भी अमल करे और दूसरों तक भी उस इल्म को पहुँचाए। अगर वो ये नहीं करता तो वो उस इल्म की ख़यानत कर रहा है। तो सामीन मोहतरम, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए। ये तमाम गौर व फिक्र आपके ऊपर छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं। इस सूरत के अंदर तकरीबन 40 रुकू हैं और 286 आयात हैं और 6121 कलिमात हैं और 25,500 हरूफ हैं। और इस सूरत बाकरा के अंदर तकरीबन 7 कुरान की सबसे बड़ी लंबी आयात भी ज़िक्र की गई हैं। और ये सूरत बाकरा ख़ुद भी कुरान की बड़ी सूरत होने का शर्फ हासिल है इसको। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर चीज़ की एक बुलंदी होती है और कुरान की बुलंदी वो सूरत बाकरा है। तो इसी तरह हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि सूरत बाकरा के अंदर तकरीबन 1000 अहकामात दिए गए हैं, यानी चीज़ों का हुक्म दिया गया है। और इसमें 1000 मनीयात हैं, यानी चीज़ों से रोका गया है, मना किया गया है। और इसमें 1000 ख़बरें भी हैं और ये भी इसके फजीलत की निशानी है। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है, आप फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। और जिस घर में सूरत बाकरा पढ़ी जाए तो शैतान उस घर से दूर भागता है। और एक रिवायत के अंदर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर दिन के वक़्त सूरत बाकरा पढ़ी जाए तो 3 दिन उस घर में शैतान नहीं आता। और जिस घर में रात के वक़्त सूरत बाकरा पढ़ी जाए तो 3 रातें उस घर की तरफ शैतान नहीं आता। ये सूरत बाकरा की फजीलत है। और फिर आगे इसकी बहुत सी फजीलतें हैं, हम इजमालन यहाँ ज़िक्र करते हुए आगे चलते हैं। आगे है अलिफ लाम मीम, इसको हरूफ मुक़त्ताआत भी कहते हैं। ये तकरीबन 29 सूरतों के अंदर इस तरह के कलिमात आए हैं और इसका माना सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसके प्यारे रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। मुफस्सिरीन कराम ने इसके माने बयान किए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अलिफ लाम मीम ये सूरत बाकरा की इब्तिदा में ज़िक्र किया और सूरत फ़ातिहा की इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र किया। तो हर शख्स को अल्हम्दुलिल्लाह का माना तो आ गया है, लेकिन अलिफ लाम मीम का माना नहीं आया। इसमें भी एक बहुत बड़ा बारीक नुक्ता है। कोई एक आम शख्स जिसको बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी परेशानी के कोई चीज़ मिल जाए, जिस तरह पानी और ग़िज़ा वग़ैरह, और इसी तरह
دوسرا شخص جس کو تگ و دو کوشش اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد موتی مل جائیں تو کمال موتی حاصل کرنا ہے، نہ کہ پانی وغیرہ حاصل کرنا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر الف لام میم ابتدا میں ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ بھئی ایک ایسا شخص جو عام فہم و فراست کا مالک ہو، وہ جب قرآن کو دیکھے اور کہے یہ تو میرے عقل میں ہے، اسے میرا عقل سب کچھ سمجھ سکتا ہے، میرے عقل سے کوئی بالا تر چیز نہیں ہے، لیکن جب وہ الف لام میم پر پہنچے گا تو خود ہی پکار اٹھے گا کہ یہ کسی خاص ذات کا کلام ہے جو میرے عقل میں بھی نہیں آ سکتا، یہ اس کلام کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کا معنی صرف رب تعالیٰ اور اس کا پیارا محبوب ہی جانتا ہے، بس صرف یہ حروف مقطعات ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کے بارے میں کلام بھی کیا ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ ہمارا درس ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوگا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، روزے کے متعلق کچھ سوالات اور اس کے جوابات آج آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ چند احادیث مبارکہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ تو روزے کے متعلق سامعین محترم، روزے رکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ روزے رکھنے کا بنیادی مقصد تقوی حاصل کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اس عمل سے انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اور روحانی ترقی کی جانب بڑھتا ہے۔ سامعین محترم، روزہ افطار کرانے پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ حدیث کے مطابق جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزے دار کو، تو بغیر اس کے کہ روزے دار کا اجر کم ہو۔ اس کے علاوہ افطار میں سب سے پہلے کیا چیز کو کھانا چاہیے اور کیا کھانا سنت ہے؟ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افطار کھجور سے کیا کرتے تھے، اور اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو آپ پانی سے افطار کرتے تھے۔ آگے روزہ کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے؟ سامعین محترم، روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی جان بوجھ کر کھائے یا پیے، لیکن اگر کوئی بھول کر کھا لے تو روزہ باقی رہتا ہے۔ اب روزے کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ سنن ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ تو سامعین محترم، سحری کے وقت کھجور کھانا یہ بھی مومن کی بہترین سحری میں ہے۔ اور روزے دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ، سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ ریان یہ ایک دروازے کا نام ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جائے گا۔ اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا،
پھر اس سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ سامعین محترم، روزے دار کے منہ کی بو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی بو، منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں اور بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو آگے روزے دار اس کے لیے ڈھال کیا ہے؟ تو سامعین محترم، روزے کی ڈھال یہ ہے کہ آپ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ گناہوں کی ڈھال ہے، جتنے بھی گناہ ہیں ان کی ڈھال یہ روزہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو سامعین محترم، آپ نے سنا کہ روزے کے متعلق کچھ مسائل اور روزے کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔